بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آپ سب جانتے ہیں اس وقت اردو جماعت ناہم میں ہم موجود ہوتے ہیں اور میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر. سبق ہم نے جو شروع کر رکھا ہے وہ ہے نام دیو مالی. آج ہم کہیں بات کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تو آج صبح کا ہی ذکر ہے. تو اس میں بات کرتے کرتے ایک جملہ آیا جو سبق سے تھا نام دیو مالی سے، اور جملہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے اس کو کیسے چمن کو کیسے شاداب رکھتا تھا. تو ایک بچے کو میں نے پڑھنے کے لیے کہا اور اس نے کہا نام دیو مالی. تو یہ نام دیو نہیں ہے، یہ جو لفظ ہے یہ اس میں واو ادا کیا جاتا ہے، یہ دیو ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کے نام اکثر سنے ہیں نا، سری دیوی، وہ دیوی ہوتی ہے، تو یہ وہی والا دیو ہے بڑا. ٹھیک ہے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے. صنفی ادب کے حوالے سے خاکہ نگاری ہے اور ہم جس صلاحیت پہ آج کام کر رہے ہیں وہ زبان شناسی کے 8ویں سبق کو ہم نے دوسرے حصے میں مکمل کرنا ہے. اچھا جی، جلدی سے مجھے یہ بتائیں کہ جملہ اسمیہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی ہے، یاد ہے؟ کتنے حصے ہوتے ہیں، کتنے اجزاء ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے؟ 3. شاباش. کون کون سے؟ تھپڑ لگائیں اس کو. نہیں صدف پہلے بتا دیں کون سے 3 حصے ہوتے ہیں. امن آپ بتائیں. امن سٹارٹ میں آپ کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ. جی ابھی آپ بتائیں. ٹیچر مبتدا، خبر اور فعل ناقص. شاباش. مبتدا، خبر اور فعل ناقص. مبتدا کا اچھا چلیں پہلے میں آپ کے پاس ایک جملہ ہے سائرہ اپنے کمرے میں تھی. اس جملے سے مبتدا، خبر اور فعل ناقص علیحدہ کریں. سائرہ. خبر بتائیں. خبر میں اپنے کمرے میں، یہ خبر ہو گئی. اب فعل ناقص کیا رہ گیا؟ تھی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کے کیا کر لیے اجزائے، اس کی ترکیب نحوی کر لی یا اس کے اجزائے ترکیبی کو علیحدہ کر لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، مبتدا کا ایک اور نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ مسند الیہ. مسند الیہ، بالکل صحیح ہے. مبتدا کا نام تھا مسند الیہ، اور خبر کا کیا نام ہے؟ دوسرا نام کیا ہے؟ مسند. مسند. ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے مسند پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ جملہ اسمیہ کے اجزاء ہو گئے. ابھی ہاں آپ اس کو اپنی کلاس میں پڑھ چکی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ؟ یس میم پڑھا تھا. اچھا، نہیں مطلب ہمارے اس کی اکیڈمی کے علاوہ اسکول والی کلاس میں پڑھ چکی ہیں اس کو؟ یس میم پڑھا تھا وہاں پہ. صحیح. کیوں؟ اسی لیے کیا انہوں نے اس کلاس میں بھی پڑھا ہے اسی لیے. اچھا جی، آج کا حاصل تعلم ہے جی مرکب تام، جس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شناخت کر سکیں. اس میں ہمارا یہ والا حصہ جو ہے جملہ اسمیہ یہ مکمل ہو چکا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس کو ایک دفعہ دہرا لیا، اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ ٹیسٹ بھی لے لیا تو وہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا. مرکب تام، اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والا مطلب پوری طرح سے سمجھ لے، اس کو ہم مرکب تام یا جملہ یا مرکب مفید، یعنی اس سے چونکہ پوری بات سمجھ میں آتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، یا کلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے، اس کو ہم مرکب تام، جملہ، مرکب مفید یا کلام کہتے ہیں. کتاب میں مرکب تام کس طرح سے دیا ہے؟ الفاظ کے ایسے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ جائے. اس کو مرکب مفید یا کلام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اب جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، جملہ اسمیہ ہوگا نا، جس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہو. جیسے اسلم آیا ہے، میں نے کتاب خریدی ہے، تم لاہور سے آ رہے ہو. یہ تمام خبریں ہیں یا جملہ خبریہ میں ہم اس کو شمار کریں گے. ٹھیک ہے جی. جملہ خبریہ کی قسموں میں سب سے پہلی قسم ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے،
ایسا جملہ جس میں مسند فعل ہو، مسند فعل ہو، یعنی جملہ اسمیہ میں مسند کیا ہوتا ہے؟ خبر، اس میں ہم اس کو خبر کہتے ہیں نا، خبر کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ مسند، اور مبتدا کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ۔ اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوگی وہ مسند جو ہوگا وہ جملہ فعلیہ میں کیا ہوگا؟ فعل، یعنی کام کرنا جو ہوگا۔ اچھا، اور مسند الیہ یا جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں یہ ہوگا اسم، جیسے فیاض نے قلم سے خط لکھا۔ اس جملے میں خط کیا ہے؟ مفعول جس پہ کام کیا گیا ہے۔ فیاض کیا ہے؟ فاعل، کام کرنے والا ہے نا، عام سا اس کا اصول ہے۔ قلم سے متعلق فعل، جس فعل سے متعلق بات، لکھا کیا ہے؟ مسند یا فعل، ٹھیک ہے، مسند یا فعل۔ اچھا، جملے فعلیہ کے اگر ہم اجزاء دیکھیں تو فاعل، فعل، مفعول اور متعلق فعل، یا اس کو ایک اور ہم کہیں گے فعل تام، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ترکیب نحوی کیسے کی جاتی ہے، یا ترکیب نحوی کہا کسے جاتا ہے؟ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، ان کی باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتی ہے۔ ہم یہ جو الگ الگ ہر چیز کو کر دیتے ہیں نا، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کیا اس جملے کو، یہ اس کی ہم نے نحوی ترکیب بنائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مفعول کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، فاعل تو ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول کون ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کا جو مسند ہوتا ہے نا، خبر جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفعول، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فعل تام، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ فعل ناقص ہوتا ہے، اس کی یہ تیسرا جز فعل ناقص تھا نا، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ یہاں فعل تام ہوگا، الجھن اس سے ہو رہی ہے؟ اچھا ہاں، وہ ایک دو دفعہ مشق کرو گے نا، ایک ہوتا ہے فعل ناقص، ناقص سے مطلب ہے بات مکمل سمجھ میں نہیں آئی، ایک ہوتا ہے فعل تام، تام سے مطلب بات مکمل سمجھ آ گئی ہے۔ اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں، ایک میں ظاہر اسمی ہے تو نام کہیں گے اس کو، فعل ہے تو اس میں فعل سے متعلق جو چیزیں وہ استعمال ہوں گی، ہے نا۔ فعلیہ ہے تو اس کے جو اجزاء ہوں گے ان کو نام بھی فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل اور اس طرح کے دیں گے۔ جہاں پہ اسمیہ ہوگا وہاں پہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مسند، مسند الیہ، اور یا مبتدا، خبر اور فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ اچھا، مزید اس کو ہم دیکھ لیں گے اگر نہ ابھی چونکہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، ابھی مشق نہیں ہوئی زیادہ، تو اس لیے بھی سمجھنے میں مشکل۔ اچھا جی، فعل تام کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں ہمیشہ فعل تام آتا ہے۔ فعل تام وہ ہوتا ہے جس میں بات مکمل ہو جاتی، مکمل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فعل ناقص میں تو نہیں سمجھ آتی، آئی گئی لائی نہیں پتا، بات مکمل ہوئی جانی۔ تام میں کیا ہوتا ہے؟ بات مکمل انداز میں سمجھ آ جاتی۔ جملہ فعلیہ میں اگر فعل لازم ہو تو پھر مفعول نہیں آتا، مسند نہیں آئے گا۔ جیسے محمد آیا، فاعل ہوگا اور اس کے بعد اس کا فعل لازم ہوگا۔ فعل لازم ہوتا ہے جو فاعل کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے محمد آیا، اب اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، جملہ تو مکمل ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، فاعل سے اور فعل لازم سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی فعل تام کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اچھا، جملوں سے میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتی ہوں۔ جملہ ہے جی ہمارے پاس، صدف نے سبق پڑھا۔ اب ہم نے اس کے اجزاء کس طرح سے علیحدہ کرنے ہیں؟ صدف نے سبق پڑھا سے کیسے اجزاء علیحدہ کریں گے؟ سب سے پہلے فاعل صدف، علامت فعل نے، مفعول کیا ہے؟ مسند یا خبر کیا ہے؟ سبق، اور فعل تام کیا ہے؟ پڑھا، پڑھا ہے نا۔ فاعل، علامت فعل، مفعول اور فعل تام۔ امن نے کہانی سنائی، امن کیا ہے اس میں؟ فاعل، فعل کس نے کہا ہے؟ امن فاعل، علامت فعل کون سی استعمال ہوئی ہے؟ اچھا، کہانی کیا ہے؟ مفعول جس پہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل تام جو کام کیا گیا مکمل کالی، وہ کیا ہے؟ سنائی، سمجھ آئی؟ امن کیا ہو گیا؟ فاعل جس نے کام کیا، نے ہم نے علامت فعل کے طور پہ جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال کی، اور مفعول کیا ہوگا؟ کہانی، اور فعل تام ہوگا سنائی۔
अच्छा, अब आपने जल्दी जल्दी इनमें से मुझे फेल फाइल मफूल अलग करके बताने हैं। राशिदा ने कपड़े धोए, अभी आप पहले जुमले से अलहदा करेंगी। यस मैम। हाँ जी बताएं। राशिदा राशिदा होगा फाइल, ने अलामत फेल, कपड़े मफूल, और धोए फेल ताम। शाबाश, ठीक हो गया। आप कब तशरीफ लाए? अमन, अमन करे इसका। आप फाइल, अलामत फेल ने से पर तक हो सकती है सिर्फ। कब तशरीफ जो है इसको हम मफूल में डालेंगे। लाए, ले लेता हूं। मोहम्मद ने खाना खाया, मोहम्मद इसका करो फाइल, अलामत फेल, खाना मफूल, पहले दाम। लुकमान ने वीडियो बनाई, लुकमान फाइल, अलामत फेल, मफूल जिस पे काम किया गया और बनाई जो काम हुआ। ठीक है, ठीक है। ये हमने जो इसके अज्जा है तकियन को हम क्या कहेंगे? तरकीबे नहवी। क्या कहेंगे? तरकीबे नहवी। ठीक है, समझ आ गई। अब जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के अज्जा का पता चल गया। उसके अज्जा को क्या कहते हैं? मुब्तदा, खबर, फेले नाकस। इसके अज्जा को क्या कहते हैं? फाइल, अलामत फेल, मफूल, फेले नाकस या मुतल्लिक खबर। अब इसमें मैंने अभी चूंकि आपको मुतल्लिक खबर नहीं पढ़ाया तो ये मुतल्लिक खबर में भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी आपने क्या करना है? एक तो आप ये करेंगे कि सबक गौर से अभी पढ़ेंगे नाम देव माली, और उसमें से अभी चूंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के 5-5 जुमले अलहदा करेंगे। ठीक है, 5-5 जुमले। अच्छा, अभी उससे पहले एक काम कर लें आप लोगों के लिए। आपकी सबकी किताब में एक सवाल है, मुरक्कब ताम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? इसको करेंगे। ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो क्या कहलाता है? दोनों इस्म हो क्या कहलाता है? ठीक है, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया जब मुस्नद और वो होंगे तो। अच्छा, जुमला फेलिया के मुस्नद को क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, मफूल, मफूल। मफूल, मफूल के। जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं? दो। दो। हाँ जी, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। जुमला इंशाइया या इस्मिया जिसको हम बोलते। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अभी आपका करने का ये काम है कि आपने नामदेव माली से 5 जुमला इस्मिया की मिसालें तलाश करनी है और 5 जुमला फेलिया की। ठीक है, ठीक है जी। जल्दी से करके अभी मुझे आप क्लास में ही बताएंगे। पांच जुमला इस्मिया की होगी अभी। हाँ, जो थोड़ी सी कर लिए हैं। कर लिए, चलें ठीक है। इसको आप घर के काम में कर लें अभी, और अभी करके फिर मुझे भेज दीजिएगा। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लें या खत कशीद कर लें, और उसके साथ बेशक किताब पे लिख लें या वैसे सफ़े पे लिख के मुझे दिखा दें भी। ठीक है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह जी इसी सबक के अगले हिस्से के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।